اللہ کے قرآن سے ایک وہ آیت پڑھی ہے جسے ہر مسلمان اچھی طرح یاد کیے ہوئے میرے سامنے فقط شیعہ نہیں اہل سنت حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ گفتگو کا پھیلاؤ صرف شیعت تک نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے ہے، اس لیے کہ جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، قل لا اسألکم، کہہ دیجئے میں کوئی بھی سوال تم سے نہیں کرتا، صرف اور صرف ایک اجر چاہتا ہوں، مودت فی القربا، کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ بڑی آسان سی آیت ہے، اس میں مجھے کوئی بھی مشکل زاویہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا، اور کوشش کروں گا کہ مختصر لمحات میں جامع مجلس آپ کو یہاں خدا کہہ رہا ہے قل، کہہ دیجئے۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے۔ بسم اللہ سرکار سمجھئے گا تاکہ بات کا لطف آئے۔ خدا رسول سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے۔ خدا نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، جبکہ خدا نے کئی جگہ پہ ایمان والوں کو بلائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں خود ایمان والوں سے کہوں، خدا نے کہا نہیں، آپ کہیے، یہ زبان آپ کی سے جملہ نکلے، کہہ دیجئے لا اسألکم، نہیں میں کوئی بھی سوال کرتا، الا سوائے اس کے مجھے اجر چاہیے اپنی رسالت کا، مودت قربا کی صورت میں۔ یہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اجر مانگیے، آپ مانگیے۔ کیا مانگیے؟ امت سے مانگیے، قربا سے مودت، آپ مانگیے۔ رسول کو جب خدا نے کہا مانگیے تو اب رسول پہ واجب ہے کہ رسول مانگے۔ تو پہلا نتیجہ یہیں پہ کھل کے سامنے آ گیا، جن کی مودت مانگنا نبی پہ واجب ہو وہ امت پہ کیا ہو۔ بسم اللہ۔ زندگی بڑی آسان سی شرح، بڑی آسان سی شرح، آپ کی سوچوں سے زیادہ آسان۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا کہنے واہ۔ جس گھر کی مودت مانگنا نبی پہ مانگنا واجب ہو واہ واہ واہ، تو امت پہ دینا کیا ہوگا؟ واہ واہ، نبی مانگ رہا ہے، قل کہہ دیجئے کیا کہنے، واہ واہ واہ، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے۔ کیا بات۔ اب یہ جو خدا نے کہا نا کہ سوال کیجئے ان سے مانگیے، سوال کا لفظ ہے اسألکم، میں تم پہ سوال کر رہا ہوں۔ واہ واہ، تو یہ سوال، ہر سوال کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، تین زاویے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، بات سمجھئے گا، نعرے داد آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ سے لے چکے، نتیجہ آپ کو ہدیہ کروں۔ اچھا، ہر سوال دو جہتیں رکھتا ہے، تین زاویے رکھتا ہے۔ پہلا، بسم اللہ، ایک سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے طلب کے لیے۔ واہ 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 واہ، استاد شاگرد سے سوال پوچھے گا تو یہ امتحان ہے۔ واہ واہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو وہ جواب آتا نہیں، آتا اسے ہے۔ وہ بچے سے پوچھے گا بتاؤ پاکستان کس نے بنایا، واہ واہ، یہ سوال بچے سے ہے امتحان کے لیے، دیکھے اسے ہے علم کہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اس کا مطلب یہ سوال ہے امتحان کے لیے۔ واہ واہ، اگر شاگرد وہی سوال استاد سے پوچھے تو پھر وہ امتحان نہیں، وہ طلب ہے، وہ اپنے علم کے لیے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا یہاں رسول سوال کر رہا ہے امت سے، اب یہ دیکھنا ہے یہ طلب ہے یا امتحان ہے۔ کیا بات ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ سوال رسول کس لیے پوچھ رہا ہے؟ کیا کہنے جی، کیا بات۔ اس کا مطلب اس سوال میں امت کا امتحان ہے اور نبی کی طلب ہے۔ نبی چاہتا ہے کہ یہ بتائیں اور امتحان ہے امت کے لیے۔ پھر ہر سوال کے اندر دو جہتیں اور تین زاویے ہوتے ہیں۔ بات مشکل تو نہیں ہوگی سرکار، تمہید میں ساتھ دیجیے گا۔ زاویے کیا ہیں؟ یا تو بڑا چھوٹے سے مانگے گا، واہ واہ، چھوٹا بڑے سے مانگے گا، واہ واہ، یا برابر والا برابر والے سے مانگے گا۔ اس کے علاوہ چوتھا زاویہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر چھوٹا بڑے سے مانگے تو یہ اپیل ہے، بڑا چھوٹے سے مانگے تو یہ حکم ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، برابر والا برابر والے سے مانگے تو یہ گزارش ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہے یا بڑا چھوٹے سے مانگ رہا ہے،
یا برابر والا برابر والے سے مانگ رہا ہے؟ سب سے بڑا سب سے چھوٹوں سے مانگ رہا ہے۔ نبی سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹے سے مانگ رہا ہے، اور علم کلام کہتا ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے مانگے تو وہ حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نبی امت کو حکم کر رہا ہے کہ میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ مجھے قربا کی مودت دو۔ اس کا مطلب آل محمد سے محبت کرنا صرف عقیدت نہیں، محمد کا حکم ہے۔ بسم اللہ کیا بات اتنا کیا کہہ بسم اللہ سے تو جو ہے صاحب لے جی، تمہید میں آپ نے بہت بہترین ساتھ دے دیا، جو بات پہنچانا چاہتا تو وہ پہنچ گئی، سوال بھی پہنچ گیا بابا جی، سوال کا زاویہ بھی پہنچ گیا۔ اب جو لڑائی آگے ہے نا، جس بات پہ جھگڑا ہے، میں وہ جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگا، میں وہ جھگڑے کی وجہ پڑھنے لگا، شیعہ سنیوں کی موجودگی میں پڑھنے لگا۔ کیا بات اب نبی کے کہنے پہ شیعہ سنی نہ کوئی اختلاف نہیں، نبی نے سوال کیا، سب نے کہا جی کیا ہے۔ یہ بھی مانگتے ہیں کہ سب نے کہا کہ اجر مانگا، نبی نے یہ کہا یہ اجر ہے، احسان نہیں مجھ پہ کرنا، یہ نہیں کہ میرے قربا سے مودت کر کے کہو کہ میرا محمد ہم نے احسان کیا، کوئی احسان نہیں، میں نے تمہیں اللہ دیا اجر دو، میں نے تمہیں نماز سکھائی اجر دو۔ یہ نبی اجرت مانگ رہا ہے، نبی معاوضہ مانگ رہا ہے، اور اجرت کی قیمت کسی مسجد کے چھوٹے سے مولوی سے بھی جا کے پوچھ لینا، دو بھی بتا دے گا، اس سے جا کے کہنا کہ اگر میں نے ایک لباس سلوایا ہو اور لباس کی اجرت نہ دی ہو، لباس کی قیمت نہ دی ہو، اور اسے گھر آ کے آب زمزم سے دھو لوں، مکے مدینے کا عطر چھڑکوں، اور اسے پہن کے پوری رات اللہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہوں، صبح کو اسی مولوی سے جا کے پوچھوں کہ مولانا میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی، دھویا میں نے آب زمزم سے تھا، عطر میں نے مدینے کا لگایا تھا، پوری رات میں مصلی سے اترا نہیں، بتا میرے سجدے کی قیمت ملے گی؟ وہ کہتا ایک بھی تسبیح کی قیمت نہیں ہوگی، تیری پوری رات ضائع ہو گئی، اس لیے کہ تو نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی۔ تو لباس کی قیمت نہ دے، اللہ مصلی قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے، خدا نمازیں کیسے کر؟ یار بسم اللہ یار، اس کا مطلب ہے یہ مانگا کیا گیا ہے؟ توجہ صاحب، اجر مانگا ہے، امت مقروض ہے نبی کی، اور مقروض کا حج نہیں ہوتا، قیمت نہ دو تو مصلی قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب نماز قبول کروانی تو قیمت دے، روزہ حج زکوٰۃ قبول کروانی تو قیمت دے۔ قیمت کیا ہے؟ قربا سے مودت۔ جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگا ہوں، جھگڑا ہے قربا پہ کہ قربا کون ہے۔ کسی نے کہا جو قریب بیٹھے وہ قربا، قریب بیٹھنے والا قرب نہیں ہوتا۔ اچھا بڑی آسان بات کرنے لگا، بندے کہتے ہیں نا کہ نماز میں آل محمد کا تصور نہیں آنا چاہیے اور نماز میں ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تیری نماز شروع ہی ان کے نام سے ہوتی ہے۔ مصلی پہ نمازی آئے اور نیت کیے بغیر نماز شروع کرے، ہو جائے گی؟ اب نیت کیا ہے راجہ صاحب؟ نیت ہے نماز پڑھتا ہوں واجب، نانا بولے سارا نمازی مشواں، واجب قربتاً اللہ۔ اب بتاؤ یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ تم نے نماز کی نیت کی، میرے مالک میں نماز پڑھنے لگا ہوں، قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، قربت اللہ نہیں، اللہ کی قربت نہیں، یہ اللہ والوں کی قربت، جو اللہ تک پہنچائیں ان کی قربت۔ اب میں خدا کا معیار قرب سمجھاؤں کون ہے؟ دیکھیں قرب میں اگر ظرف ہو
تو قرب ہمیشہ اثر لیتا ہے. کیا بات. مثلا میں بات آسان کر دیتا ہوں. آگ کے قریب بسم اللہ جی, بسم اللہ. ادھر پتھر رکھو, ادھر موم رکھو. پتھر کا ظرف اور ہے, موم کا ظرف اور ہے. آگ نے اثر دونوں کو ایک جیسا دیا. نہیں, مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرتا ہوں. لوہے کے قریب ادھر مقناطیس ہے جی, مقناطیس کے قریب ادھر رکھو لوہا, ادھر رکھو پلاسٹک. لوہا مقناطیس سے چمٹ گیا. پلاسٹک کو 2 سال بھی ساتھ رکھو, کوئی بندہ تو ہوگا جو 70 کی قیمت دے گا. اس سے اچھی مثال میرے پاس خطابت میں ہے ہی نہیں. بسم اللہ سرکار. حتیٰ کہ اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو, 10 سال بھی کھولو گے پلاسٹک پلاسٹک رہے گی, مقناطیس مقناطیس رہے گا. لیکن لوہا تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بس ہو جائے, لوہے کو علیحدہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے لوہا بھی مقناطیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب لوہے کا ظرف اور تھا, پلاسٹک کا ظرف اور تھا. بندے قریب سو بھی گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. سلمان تھوڑی دیر بیٹھا, منا اہل بیت ہو گیا. اس کا مطلب عصر قرب کا تھا, عصر تھا اس قرب کا. قرب کے قریب رہنے والے میں صلاحیت ہو تو وہ اثر لے لیتا ہے. صلاحیت ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق, جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کی اتنی ہی کشش اس تک پہنچے گی. یہ اپنے اپنے قرب کی بات ہے. مشکل ترین خطابت کا جملہ سماعتوں میں یقین کر کے ہدیہ کرنے لگاؤ. نبی کا قرب اور تھا, حسین کا قرب اور تھا. نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے. اللہ جانے حسین کا قرب کیا تھا. حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حربی علیہ السلام, حسین نے سعید بھی علیہ السلام, حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے. یا اس کا قرب علیہ السلام کرتا ہے یا پھر میرا قرب علیہ السلام. قرب اپنا اپنا, ہر چیز کا قرب علیحدہ. آج بھی حسین کا قرب فائدہ دیتا ہے. حج پہ جاؤ تو کعبے کا قرب یہ ہے, وہ پچھلے معاف کرتا ہے. کربلا آؤ, حسین کا قرب یہ ہے, وہ اگلے بھی کر دیتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. سیدہ عزت دے, شہزادی کونین عزت دے. تم نے نماز میں نیت کی ہے قربتن اللہ. پوچھو صحیح مولوی سے, یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے اتنے قرب میں رہتے ہیں کہ وہ رہتا ہے, یہ رہتے ہیں. آؤ قرآن ابھی منبر پہ لے کے آؤ. کون کون اللہ کا قرب ہے؟ موسیٰ اللہ کا قرب ہے لیکن صرف طور تک. کیا بات, کیا بات. حضرت موسیٰ قرب ہے اللہ کا لیکن اللہ تک نہیں, کوہ طور تک. اگلا قرب ہے عیسیٰ, 4تھے آسمان تک. اس کا مطلب موسیٰ طور تک گئے, عیسیٰ گئے 4تھے آسمان تک. ایک قرب اس سے آگے اور چلا گیا, اسے کہتے ہیں جبریل.
وہ گیا سدرۃ المنتہا تک. میں قرب پڑھنے لگا ہوں, بڑی جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں. پہلا قرب موسیٰ صرف طور تک, اگلا قرب حضرت عیسیٰ صرف چوتھے آسمان تک, اس سے اگلا قرب تھا جبریل سدرۃ المنتہا تک, سید الملائکہ تھا, لیکن ایک بلندی پہ جا کے وہ بھی رک گیا. اس نے کہا اس سے آگے میرا قرب چل نہیں سکتا, اس سے آگے عالم نور ہے, میرے ہی پر چل جائیں گے. یہ جو رک گیا یہ کون تھا؟ سید الملائکہ, افضل الملائکہ, استاد الملائکہ, اللہ کا بہترین فرشتہ. ایک قرب پہ آ کے رک گیا, رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. اس سے آگے نبی گیا, صرف نبی نہیں گیا, نبی کے پاؤں میں ایک چمڑے کا جوتا تھا, وہ جوتا بھی چلا گیا, اس لیے کہ جوتا محمد کے ساتھ تھا. بسم اللہ. وہ جوتا میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں تھا, اور جو چیز ان کے ایسے قرب ہو, پھر وہ جبریل سے بھی آگے. یہ جو نبی کے پاؤں میں جوتا یا کسی دھات کا نہیں تھا, یہ چمڑے کا تھا. چمڑا بھی کسی جانور کا ہوگا, اس کا مطلب ان کے پاس جانور بھی قرب میں آ جائے تو عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ مجلس میں زلجنا نہیں آنا چاہیے, اور معراج پہ جانور کا چمڑا جا سکتا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. اس کا مطلب کہ جبریل کا قرب سدرہ, مصطفیٰ گئے کعبہ قوسین کی منزل, وہاں کے نبی بھی رک گئے. اس کا مطلب پردے تک نبی کا قرب. آؤ تمہیں قربتاً اللہ سمجھاؤں تاکہ تمہیں قربا سمجھ میں آئے. پھر ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے. جھگڑا آج تک اسی آواز پہ ہے, آج تک اسی آواز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ آواز چھپ نہیں سکتی. وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے. تمہیں حسین کا واسطہ محنت ضائع نہ کرنا, ورنہ میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں گا. وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے. وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز ہے حسین کے بابا کی. آج مولوی کہتا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اے مصطفیٰ کی معراج میں علی آ جائے تو معراج باطل نہیں ہوتی, تیری نماز میں علی آ جائے. کوئی بات پہنچی سرکار؟ نبی کی معراج میں ثاقب ہے بابا جی, نبی کی معراج میں علی آئے تو معراج ہو جائے. تیری نماز میں علی آئے تو تیری ٹوٹ جائے. میں تجھے ایک عرش کی معراج دکھاؤں, ایک فرش کی معراج دکھاؤں. عرش پہ معراج پہ تھا نا نبی, فرش پہ مدینے کی مسجد میں تھا, یا پوشت پہ حسین آ گیا. ادھر نماز میں حسین آئے, نماز نہیں ٹوٹ رہی. ادھر معراج میں علی آئے, معراج نہیں ٹوٹ رہی. محمد کی نماز میں علی بھی آتا ہے, حسین بھی آتا ہے. بسم اللہ. سید آئی گئی. بسم اللہ سے, بسم اللہ سے. اس کا مطلب سب سے قریبی قرب وہ جو پردے کے اندر, اگلا قرب وہ پردہ, اس سے اگلا قرب جو پردے کے باہر. نماز ہے قربتاً الی اللہ,
وہ اللہ کا قرب. کیا بات. یہ سارا جو اللہ کا قرب تھا یہ پردے میں ایسا ہی لگا. موسیٰ نیچے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ رک گئے، نبی آگے گئے. یہ ایک پردہ ہے، پردے کے باہر رسول ہیں، اندر علی ہیں، یہ پردہ سیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرب. اب زمانے نے وہاں جانا نہیں تھا، بات وہاں کی ماننی نہیں تھی. خدا نے کہا میرا محمد یہی تصویر ذرا تجھے دنیا میں دکھانی پڑے گی، تاکہ جو عرش پہ نہیں جا سکتے وہ فرش پہ تو دیکھیں کہ میرا قرب کون سا ہوتے ہیں. ادھر سیدہ کی چادر اٹھی، ادھر چار چادر کے نیچے آئے، زہرا نے چادر گرائی، فرشتوں کی آواز آئی وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے کہا یہ ہے میرا قرب. بسم اللہ. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب یہ چادر کے نیچے آ گئے، تکمیل ہو گئی، یہ سارے آ گئے. اب چادر کے پلو گر گئے، اب کسی اور کے آنے کی گنجائش نہ رہی. ادھر چادر کے پلو گرے، آواز پروردگار آئی دنیا نے کوشش کرنی ہے. خدا نے کہا جبریل فوراً جا، یطہرکم تطہیرہ کی باڑ لگا. اب یہاں باڑ لگا دے. یطہرکم تطہیرہ، یہ وہ ہیں جنہیں میں نے پاک کیا ہے. پانی والے پاک اور ہوتے ہیں، اللہ والے پاک اور ہوتے ہیں. پانی والے پاک صرف خود ہی پاک ہیں، یہ اللہ والے خود بھی پاک ہیں، دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات. یطہرکم تطہیرہ کی باڑ لگا دے اور کہہ دے انما یرید اللہ. انما کلمہ حسن اللہ کا ارادہ ہے. اب خدا کے ارادے کو کون توڑے؟ میرا ارادہ، اللہ کا ارادہ. آیت قرآن کی میرے سنی بھائیو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اہل بیت ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا. اب جسے آپ نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو میرے سنی بھائی، میں بڑا اعلیٰ ظرف شیعہ قوم کا خطیب ہوں، جسے تم نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو مجھے نام بتانا. اگر قرآن کے مطابق اس سے رجس دور ہوا ہم بغیر کسی خوف کے اسے شامل کریں گے، لیکن شرط ہے رجس دور ہو. اور اگر وہ صاحب خود کہیں کہ میرے اندر شرک چیونٹی والی چال چلتا ہے، اور اگر وہ خود کہیں کہ اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں، ہمیں اہل بیت جسے خدا نے کہا ہوا ہے، خدا نے کہا رجس ان سے دور ہے، صرف نجس نہیں دور، نجس اور ہے، رجس اور. آج بندے کہتے ہیں نا جی میں مجلس میں آتا ہی نہیں، بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ڈھولیاں میں، مجھے بڑے بندے کہتے ہیں میں نہیں کبھی گیا. تو آ ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ یہاں بھی آتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں پھر رجس آ ہی نہیں سکتا. مجلسوں میں صرف ہم تو نہیں آتے، مالک بھی آتے. لہذا جب وہ آ جائیں، جہاں بھی وہ آئیں وہاں رجس نہیں آئے. تو یہاں صرف کناتیں نہیں لگی ہوتی، یہاں توحید کی باڑ بھی لگی ہوتی. نجس اور ہے، رجس اور ہے. نجس کہتے ہیں وہ جس کا بدن ناپاک ہو، رجس اس ناپاک کو کہتے ہیں جس کی روح ناپاک ہو. بدن پاک ہو جاتا ہے،
میں اس گلی میں جانا نہیں چاہتا تھا، تمہارے عقیدوں نے مجھے اس گلی میں دھکیلا ہے، اب مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے پیچھے نہ ہٹنا، اگر یہاں تک آ گئے تو پھر میرے ساتھ رہنا۔ نیجس کہتے ہیں ناپاک کو، لیکن وہ ناپاک جس کا بدن ناپاک ہو، رجس وہ ناپاک ہے جس کی روح ناپاک ہو۔ مرتا بدن ہے، روح نہیں۔ محفوظ رکھنا ہے روح کو، پاک کرنا ہے روح کو۔ نماز کی صرف رکعتیں جسم بناتا ہے، عبادت بدن نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، عبادت کرتی ہے روح۔ اچھا، جس نے اٹھنا بیٹھنا تھا اسے پاک کر لیا، جس نے عبادت کرنی تھی اسے کیا ہی نہیں۔ جسم نے تو مصلی پہ صرف اٹھنا اور بیٹھنا ہے، مرنے کے بعد بھی اس بدن کو کوئی اور نہلا کے پاک کر دیتا ہے۔ اصل پاک کرنا ہوتا ہے روحوں کو جو وجود کے اندر ہیں، وہ ہے تمہاری پہچان، اس نے بتانا ہے تیرا عقیدہ۔ نبی مدینے کی مسجد میں صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ بدن پاک ہو جاتے پانی سے، بدن پاک ہو جاتے ہیں سورج کی روشنی سے، یا رسول اللہ روحیں کیسے پاک ہوتی ہیں؟ کتاب سے نہ دکھاؤں چوک میں گردن کا لہو دوں گا۔ نبی نے جلال میں کہا حب علی طاہر الارواح، علی کی محبت روحوں کو پاک کرتے ہیں۔ سیدہ عزت، شہزادی عزت، بسم اللہ۔ یا علی کی محبت روحوں کو پاک کرتی، روح پاک کرو، روح پاک ہو، جسے بعد میں بھی لوگ پاک کر لیتے۔ کیا بات ہے، جیو اللہ ماں باپ کو سلامت نصیب ہو، ماں باپ بدن پاک نہیں روحوں کو پاک، روحیں پاک ہونی ہے محبت امیر المومنین۔ یہاں میرے سنی بھائی سوال ذہن میں سوچ رہے ہیں دو چار، اور وہ سوچ رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ وہ خطیب نہیں ہوتا جو صرف مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے۔ حسین جب بولنے کے لیے ذکر کے زبان دیتا ہے تو تیسری آنکھ یہاں دے دیتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ رسول کی محبت کیوں نہیں روحوں کو پاک؟ رسول سے پیار کرنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا علی کا دشمن ہو سکتا ہے، علی سے محبت کرنے والا نہ اللہ کا دشمن ہے نہ رسول کا دشمن۔ اس لیے ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے عقیدہ توحید پہ بھی سوال نہ ہو، ہمارے عقیدہ رسالت پہ بھی سوال۔ بندہ کسی سے پوچھے جناب آپ کی تعلیم کیا ہے، وہ کہے میں نے ایم اے کیا ہے، سرکار میٹرک بھی کیا ہے؟ میٹرک کیا ہے تو وہ میں ایم اے تک پہنچا۔ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ لہذا جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے، سانسوں کا یقین نہیں، لمحوں کا اعتبار نہیں۔ یہ جو حلق میں سانس ہے یہ موت کا کھٹکا ہے، کسی بھی لمحے کے لیے یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ نبی نے تم سے کچھ مانگا ہوا ہے،
تم نے وہ نبی کو دینا ہے، اور جو مانگا ہے وہ قرآن میں لکھا ہے، میرے قربا سے مودت کرنی بھی محبت نہیں، محبت کے دعوے اور ہوتے ہیں، مودت کے دعوے اور ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ مودت محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ حضرت یعقوب کے بیٹے باقی بھی تھے، ان سے محبت تھی، یوسف سے مودت تھی، کیا بات، واہ واہ واہ۔ ابراہیم کے بیٹے اور بھی تھے، ان سے محبت تھی، اسماعیل سے مودت تھی۔ لیکن جب اسماعیل سے مودت ہو گئی تو خدا نے مودت کا امتحان لیا، اب اسماعیل سے محبت ہو گئی، اس سے مودت ہو گئی، محبت کی گردن پہ چھری چل گئی مودت بچانے کے لیے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم زنجیر زنی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں جسموں سے محبت ہے، حسین سے مودت۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں خوشیاں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ ہمیں رشتوں سے محبت ہے، حسین سے مودت۔ مودت اسے کہتے ہیں جو ہر محبت پہ غالب ہے۔ کوئی اپنے زخم کی وجہ سے رو رہا ہو اور کوئی اس کے کان میں آ کے کہے کہ تیرا بیٹا بھی زخمی ہو گیا، اسے اپنا بھولے گا، کیونکہ وہ مودت اس محبت پہ غالب آ گئی۔ رسول نے کہا میری قربا سے ایسے مودت کرو تمہاری ہر محبت پہ غالب رہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت، وہ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، وہ مر جاتی ہے پانی کے بغیر۔ ہمیں حسین سے مودت ہے۔ میرے اہل سنت، میرے بھائی تشریف فرما ہیں، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نبی کی اولاد سے مودت کرتے ہیں۔ لوگوں کا دعویٰ ہے محبت کا، ہمارا دعویٰ ہے مودت کا۔ 10 محرم کو مسلمانوں کے بچے کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، میری قوم کے بچے سڑکوں پہ زنجیر زنی کر رہے ہیں، وجہ صرف اس لیے انہیں محبت ہے، انہیں محبت